الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے ابھی چند دن پہلے 23 مارچ کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ 83 ایئرس کے اندر ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں، اس لیول کے اوپر آ گئے، اس پوائنٹ کے اوپر آ گئے ہیں کہ اس وقت کا ایک ٹاپک جو نوجوان کے کیریئر سے ریلیٹڈ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان سے تو ہمیں چلے جانا چاہیے۔ جو بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کیفیت ہے کہ جس کے پاس سیکنڈ ویزا تھا، جس نے کوئی اور نیشنلٹی لے لی تھی، پاسپورٹ لے لیا تھا، ریزیڈنس تھا اس کے پاس، سب سے زیادہ سمجھدار تو وہی بندہ تھا اس وقت۔ تو اس کیفیت کے اندر آلدو یہ ٹاپک تو وہ ہے جو کہ بچپن سے ایون جب میں اسکول ایج کے اندر بھی تھا اور یونیورسٹی اور کالج والا بھی جو ٹائم تھا، تو جب ڈیبیٹس ہوتے تھے تو ان کے اندر ایک کامن ٹاپک ہوتا تھا جس کو ہم بولتے ہیں برین ڈرین ان پاکستان۔ تو سمرائز کیا جائے اسے تو کیا ہے کہ جو انٹلیکٹ ہے، جو ذہن ہے آپ کا، جو ینگ بلڈ ہے، وہ آپ کا پاکستان سے ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے، نکل کے جا رہا ہے وہ۔ اب اس کے پروز کیا ہیں، اس کے کونس کیا ہیں، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوا کرتی تھی۔ اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنے بھی لڑکے لڑکیوں کو جن کی ڈیبیٹ سنی تھی، جنہوں نے اس کے فور میں بات کی تھی، وہ کتنے تھے جو کہ رہے ہوں گے پاکستان میں، اور جنہوں نے یہ کہا ہوگا حب الوطنی کی باتیں کی ہوں گی اور یہ کہا ہوگا، اور وہ کتنے ہوں گے جو کہ پھر ایکچولی چلے بھی گئے ہوں گے پاکستان چھوڑ کے، تو وہ بھی کچھ ریکال نہیں کیا جا سکتا اسے۔ لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک سائزبل نمبر، جتنے بھی میرے پرانے کلاس فیلوز یا جن کو میں یاد کرتا ہوں، ایک سائزبل نمبر جن کے ساتھ بھی رابطہ ہے وہ ہیں ضرور ابراڈ، ایک سائزبل نمبر، اچھا خاصا سائزبل نمبر۔ پھر جو یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس رہے ہوئے میرے، ان کے بھی میں کافی ایک اچھی نمبر آف ریشو جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ابراڈ سیٹلڈ ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں، بہت ملکوں میں، بہت سارے ممالک کے اندر، یہ نہیں کہ کوئی ایک جگہ کے اندر اپرچونٹی آئی ہو۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی اوپن فرینک ڈسکشن آج کے سیشن کے اندر انشاءاللہ ہوگی۔ پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے، جس طرح اس نے رن کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک اپنی طرف سے چاروں دروازے بند کر کے اور وہ آئسولیشن کے اندر رن ہو سکے، وہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے، یوں انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک گھر ہے اور ایک گھر کے اندر جتنے بھی گھر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ طے کر لیتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ٹھیک ہے، صفائی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں صفائی کے پیسے مل جایا کریں گے، کھانا بنانا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں کھانے کے پیسے مل جائیں گے، فلانی چیز جو ہے یہ کپڑے دھونا اور یہ سب کام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا، اگر کوئی لائٹ خراب ہو جاتی ہے تو ریپیئر مینٹیننس یہ تمہاری ذمہ داری۔ آپس میں وہ جابس ڈیوائڈ کر لیں، سمجھ لیں کے لیے ایک آسان اگزامپل۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ کتنے عرصے تک یہ اس کو پے کرے گا، وہ اس کو پے کرے گا، تمہارے کمرے کی یہ چیز ٹوٹ گئی تھی، میں اس کو یہ میں نے تمہارا حل کر دیا، کھانا بنا کے دیا تھا تو مجھے پے کر دو، وہ واپس پیمنٹ مجھے ملے گی کیونکہ میں نے اس کے کپڑے دھو کے دیے تھے اسے۔ اس طرح کی اکانومی کتنے عرصے چل سکتی ہے؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا فیملی ممبرز میں سے جو کہ جائے گا باہر، گھر سے باہر جاب کرے گا جا کے، اور کوئی نہ کوئی وہ انکم لے کے آئے گا گھر کے لیے جہاں سے یہ چیز چلے گی۔ اسی کو آپ سمجھ لیں کہ کوئی بہت بڑا فارم ہاؤس ٹائپ ایریا ہے، بہت بڑی چیز ہے کوئی، جن کے پاس آپ کہتے ہیں کہ اب گھر جتنا محدود نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس کراپس بھی ہیں، فروٹس بھی آپ کے اپنے ہیں، اور آپ نے کیٹل فارمنگ بھی کی بھی اپنی، آپ کے پاس یعنی کہ بنیادی طور پہ وہ سب چیزیں ہیں۔ پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صرف کھانا پینا تو نہیں ہوگا نا، آپ کو باہر کی ضرورت ہوگی کیونکہ میڈیسنز آپ نے لانی ہے، آپ کو کپڑوں کی ضرورت پڑے گی کسی نہ کسی چیز کی۔ تو ایون گھر کے اور ایک بڑے فارم ہاؤس کی بھی ایگزامپل اگر آپ لینا چاہیں نا، تو اس کے اندر بھی بہت جلدی ہم اس نتیجے پہ آتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا فیملی ممبر جو کہ جس کو باہر جا کے کام کرنا پڑے گا، باہر کی نوکری کرے گا، اور وہاں سے جو انکم آئے گی تو ہمارا جو منی کی ڈسٹریبیوشن ہے نا وہ پھر چلتی رہے گی۔ ایک سمپل ایگزامپل یہ ہو گئی۔ لائک وائز ایک کمپنی کی ایگزامپل لے لیں، ایک ملک کی ایگزامپل لے لیں، آپ بڑے لیول کے اوپر ہم آ جاتے ہیں، تو ملک کے اندر بھی یہ نہیں پاسبل کہ ایک ملک جو ہے نا وہ چاروں اطراف سے اپنے دروازے بند کر دے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نے 100% آئسولیشن کے اندر دنیا گزارنی ہے۔ ایسا کوئی ویژن اسلام کا بھی نہیں ہے، ایسا کوئی ویژن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت اور یہ سب معاملات جو تھے یہ چلتے رہے تھے، اور ایون نان مسلم کے ساتھ بھی تجارت ہوتی رہی تھی، جن کے ساتھ جنگ و جدال بھی ہو رہا ہوگا، جو آپ کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز میں بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی تجارت چل رہا ہے، ان کے ساتھ لین دین چل رہا تھا۔ اس دور کے اندر یہ البتہ تھا
کہ مثال کے طور پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات تک اور ان کی جو دور نبوت تک کیا معاملہ تھا کہ اگر درہم اور دینار کی کرنسی چل رہی ہے تو وہ نوٹ کہاں سے آ رہے ہوتے تھے؟ وہ ہوتے تھے رومن امپائر کے یا پرشین امپائر کے یا کسی اور چھوٹی موٹی حکومت کے، افریقہ سے یا کہیں اور سے ہوتے تھے، جن کے کاپر، سلور، گولڈ اور مختلف قسم کے کوائنز جو تھے وہ سرکولیشن میں ہوتے تھے۔ ایک حکومت ختم بھی ہو گئی ہے، پرشین امپائر فار ایگزامپل ختم ہو گیا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا، لیکن اس کے جو کوائنز مارکیٹ میں چل رہے تھے، جو دنیا میں فلوٹ ہو رہے تھے، وہ تو چل رہے ہیں۔ وہ ایک تاجر جو ہوگا جو یہاں سے یمن سے چیزیں خریدے گا، کیا پتہ وہاں سے وہ لے، اور جب جا کے دمسکس جا کے وہ بیچے گا تو جا کے وہی کوائنز وہاں جا کے بیچے گا۔ کوائنز ایکسیپٹیبل ہوں گے، وائی؟ بیکاز وہ کرنسی ایسی چل رہی ہوتی ہے۔ اب جب دنیا آ گئی پیپر کرنسی کے اوپر اور ممالک نے اپنے یا ریجنز نے، جیسے یورپین یونین ہو گیا، ریجنز نے اپنی کرنسیز بنا لی، تو اس کے بعد پھر یہ ہو گیا کہ ظاہری بات ہے کہ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ملک نہیں رہا اور کرنسی رہ گئی۔ یہ میں نے اور بہت سارے موقعوں کے اوپر یہ بات کی بھی ہے، رائٹ؟ پھر اس کے اندر ایڈیشنل بات یہ ہو گئی کہ ڈالر نے، جب یہ جو کولڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو دنیا کے حالات بدلے تھے، تو ڈالر نے ایک انٹرنیشنل کرنسی کی جب شکل اختیار کی تھی، اسپیشلی جب انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا تھا آئل کے ساتھ، کہ آئل کا سارا ٹریڈ جو ہوگا وہ ڈالرز کے اندر ہوگا اور ڈالرز میں اس کی بات کی جائے گی، تو لہٰذا ایک انٹرنیشنل کرنسی بن گئی ڈالر۔ اب مثال کے طور پہ پاکستان جیسے ملک نے مالدیو جیسے ملک کو کوئی چیز دینی ہے تو کس طرح کر کے، اور ضروری نہیں کہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں، لین دین بہت سی چل رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایئر لائنز آپ کی آ جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کی ایئر لائن نے جا کے ادھر کا ایئرپورٹ استعمال کیا، وہاں کی سروسز استعمال کی، یو ہیو ٹو پے۔ اب پاکستانی روپی مالدیو لینا چاہے گا؟ کبھی مالدیو تو نہیں لینا چاہے گا۔ لائک وائز ہم کسی اور ملک کی طرف آ جاتے ہیں ہم لوگ، اگر مثال کے طور پہ پاکستان کی طرف سے یہاں سے کوئی کسی قسم کی سروسز جو ہیں وہ کسی ایک ایسے افریقن کنٹری کے اوپر ہم لوگ دے رہے ہیں جو کہ ایز اے فیور تھی ہمارے لیے، ٹھیک ہے، سینیگال، صومالیہ، ایسے ممالک کے اوپر، تو اس کے نتیجے میں وہ ہمیں اگر پے کرنے تو ان کی لوکل کرنسی ہم لینا چاہیں گے؟ ہم نہیں لینا چاہیں گے کرنسی۔ ہم کون سی کرنسی لینا چاہیں گے؟ ہم کرنسی لینا چاہیں گے نمبر 1 ڈالر۔ اچھا، اگر کسی وجہ سے ڈالر نہیں ہے تو چلو سیکنڈ کمپرومائز ہوگا، وہ یورو کے اوپر ہوگا کہ ٹھیک ہے یورو لے لیتے ہیں، یا کوئی اور دنیا کی بڑی طاقتور اکانومی۔ بہت ہی زیادہ اگر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو ہم کس پہ چلے جائیں گے؟ چلو ہم درہم میں کر لیتے ہیں، جس پہ ان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ان کا بھی لین دین چل رہا ہوگا درہم کے ساتھ، ہمارا بھی چل رہا ہوگا۔ تو اس طرح یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ آ جاتی ہے کہ باہر کے ممالک کے ساتھ اب آپ کا جو تجارت ہوگا نا، تو وہ اس کے لیے جو آپ کو پیسہ چاہیے وہ صرف گولڈ اور سلور والی بات ختم ہو گئی۔ اب نوٹوں کے اوپر جب ہم آ گئے ہیں، پیپر کرنسی کے اوپر آ گئے ہیں، تو پیپر کرنسی میں کس ملک والا چلے گا، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ پاکستان کے سارے اس وقت کرنٹ پرابلمس وہ بوائل ڈاؤن صرف ایک بات کے اوپر ہوئے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان کے پاس فارن ریزروز ختم ہو گئے ہیں۔ جو ڈالرز کے اندر ہونے چاہیے وہ فارن ریزروز ختم ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس وہ پیمنٹ نہیں رہی کہ اگر ہم کسی اور ملک سے کوئی میڈیکل ایکوپمنٹ خریدتے ہیں اس کو ہم لوگ ڈالرز دے سکیں۔ گورنمنٹ لوکل امپورٹر سے تو ٹیکس لے لے گی روپیز کے اندر، لیکن گورنمنٹ نے تو آگے ڈالر ہی دینا ہے نا اس کو، اس کے ایولنٹ بے شک 10 روپے اور ایکسٹرا مارجن رکھ لیں، لیکن گورنمنٹ ڈالر کہاں سے لائے گی؟ ڈالر ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کہاں سے لائے گی؟ ڈالر آتے کہاں سے ہیں؟ ڈالر آئیں گے آپ کی جب ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو آپ کو دوسرے ممالک پیمنٹ کرتے ہیں ڈالرز کے اندر، وہاں سے ڈالرز آپ کے پاس آتے ہیں، یا یہ کہ فورن ریمیٹنسز ہوتی ہیں وہاں سے ڈالرز آتے ہیں، یا یہ کہ کبھی گورنمنٹ نے کوئی خاص پیمنٹ کرنی ہو تو وہ لوکل ایکسچینج سے ڈالر خریدتی ہے اور وہ ڈالر کے اندر پیمنٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک مجبوری پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں، جو کہ اتنا بڑا کرائسس کی شکل بن گئی کہ ہمارے پاس کرنٹ فارن افیئرس کے اندر کرنسی کے اندر ڈالرز کی کمی ہے، فارن ایکسچینج کی کمی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں بنیادی پوائنٹ ہے والا۔ تو اسی ایگزامپل کے اندر میں نے ایک ایگزامپل نام دے دیا تھا کہ فارن ریمیٹنس۔ فارن ریمیٹنس جو ہوتی ہے وہ آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کے طرح وہ بھی ایک بہت بڑا سورس آف انکم ہوتی ہے جو آپ کا لوگ وہاں اور وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر سورس آف انکم ہوتی ہے۔ وہ ایسے ممالک، پاکستان جیسے ممالک جہاں کی لیبر جو ہے وہ گئی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک ملک ہے اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں بیچنے کے لیے۔ سعودی عرب جیسے ملک کو امیجن کر لیں، اس کے پاس کیا چیز تھی جس سے وہ اتنا امیر ترین ملک بن گیا؟ آئل تھا اس کے پاس،
اور اگر سیکنڈ لیول پہ کوئی چیز آتی ہے تو وہ بہت نیچے جا کے پہ کھجور کا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ڈیٹ پروڈکشن ان کی ہوتی ہے وہ، لیکن وہ بہت بہت ہیوج فرق ہوگا دونوں کے پروڈکٹس کا. بہت ریسنٹ ٹائمز میں وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورس کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی ہم اس کے اوپر نہیں جاتے، لیکن ہسٹوریکلی یہ 2 چیزیں ان کے پاس رہیں، آئل یا یہ کھجوریں ہو گئیں ان کے پاس، وہ انہوں نے اس کو تقسیم کر لیا ہے. اچھا اب آئل میں کون انٹرسٹڈ ہے؟ پوری دنیا انٹرسٹڈ ہے، پوری دنیا کا انجن چل رہا ہے آئل کے اوپر، پوری دنیا جو ہے امریکہ سمیت وہ ہنگری ہے فار آئل. چائنا کی اکانومی کا تو وہ حال ہو چکا ہے کہ جتنا بھی دے دو وہ کم ہوگا، آپ جتنا بھی ہمیں آئل بیچتے ہو وہ بھی کم ہوگا ہمارے لیے. تو دوسرا یہ کہ جو ڈیٹس ہیں، ہاں ڈیٹس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت محدود قسم کی اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ ہوگی، بہت لمیٹڈ اسکوپ کے اندر لمیٹڈ کنٹریز ہوں گی اور ایک لمیٹڈ مارکیٹ ہوگی. وہ ان کے پاس یہ چیز تھی. پاکستان کے پاس کیا چیز تھی؟ ہسٹوریکلی تو ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، تو ہسٹوریکلی ہمارے پاس ہم کہتے تھے جی ہماری کاٹن ہوتی ہے، ہماری رائس ہوتی ہے، ویٹ ہوتی ہے. وہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم وتھ ٹائم وہ سب کچھ ختم ہوتا گیا، ایکسپورٹ میں ختم ہوتا گیا. پھر گارمنٹس، ٹیکسٹائل کے اندر ہم ہسٹوریکلی بہت مشہور رہے ہیں. سیالکوٹ اور اس سائڈ کے اوپر سپورٹس کے گڈز ہمارے جو ہیں، اور وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک فیفا کے ورلڈ کپ اور جتنے بھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں وہ پاکستان کا ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. وہ بس اللہ تعالیٰ قائم رکھے اسے، یہ تو آخری اس چیزوں کے اندر رہ گیا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ بھی کنٹینیو رہے اس کے اندر. لیکن جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں نا، جن کے پاس پاپولیشن بہت ہوتی ہے، جس طرح ہمارے پاس بہت پاپولیشن ہے پاکستان کے پاس، اور کون سا ملک ایسا؟ انڈیا ایسا ملک ہے جس کے پاس بہت پاپولیشن ہے، اور سری لنکا کچھ حد تک، لیکن زیادہ بنگلہ دیش بہت ہائی ڈینسٹی ہے پاپولیشن کی. پھر یہ ہو گیا فلپینز کی کنٹریز ہو گئے، بہت زیادہ پاپولیشن ہے ان کے پاس. ان کے پاس آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہ لوکلی جو ہے نا وہ میٹ اپ نہیں کر سکتے اسے. اور باہر کے جو ممالک ہیں ان کے پاس بہت ڈیفیشنسی ہے مین پاور کی. یورپین کنٹریز جنہوں نے اپنا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے فیملی سٹرکچر کا، تو وہاں پہ تو جو وائٹ پیپل ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں فیملی سٹرکچر تو ان کا بہت پور ہے، اور ان کے ہاں اولاد اور وہ جو پاپولیشن ہے وہ اتنی کم ہے، یورپ کے اندر اتنے کم ہے کہ ان کی جو کمنگ جو جنریشن ہے وہ ملک کو رن کرنے کے لیے سفائس نہیں کرتے. تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے امیگریشن کے ڈورز اوپن کرتے ہیں. جس طرح ممالک کو ضرورت ہوتی ہے نا گندم کی، اس طرح ان کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی، لوگ آئیں اور ہمارے ملکوں میں آ کے کام کریں. اور وہ ڈپینڈنگ آن کے کچھ ممالک ہوں گے وہ آپ کو ایونچولی رائٹس اور نیشنلٹی بھی دے دیں گے، اور کچھ ہوں گے کہ آپ کا باپ دادا بھی وہاں پہ کام کرتا رہا تھا نا، تو اسٹل آپ کو نیشنلٹی نہیں ملنی وہاں کی. آپ میں اور ایک بندہ جس کو نیا بھی ورک ویزا ملا تھا نا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جس نے 40 سال پوری زندگی پیدا ہی وہاں پہ ہوا بے شک، اور بے شک جو دوسرا بندہ جو 1 سال ہو گیا اس کو کوئی ان کے رائٹس کا فرق نہیں ہوگا. جب وقت آئے گا وہ فائر ہو سکتے ہیں، وہاں سے آرام سے وہ جا سکتے ہیں. سعودی عرب نے جب اپنی اکانومی کو ڈائیورس کرنا شروع کیا 2012 کے بعد جا کے، کہ انہوں نے ریلائز کیا کہ اب فیوچر آئل اکانومی کا نہیں ہے، پوسٹ آئل اکانومی ہوگی، تو ڈائیورس کرنا چاہ رہے تھے وہ اپنے اکانومی کو، اور مختلف طریقوں سے گئے. تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اب ہمارے پاس وہ سرپلس والی دنیا تو رہی نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے جو لوکلز ہیں نا ان کو اب صرف اسٹائپینڈز اور پیسے نہیں ملتے رہیں گے، دے ہیو ٹو ورک فار اٹ. اور اس کے لیے انہوں نے لاز چینج کیے. تو اس میں کیا ہوا، بہت سارے پاکستانی واپس آئے تھے. کتنی فیملیز جو سال سے وہاں پہ رہ رہی تھیں، ویل اسٹیبلش تھے پاکستان میں، بے شک وہ پاکستانی تھے لیکن وہ پاکستان کے لیے بڑے انسوٹیبل تھے بیچارے. تو ان کو واپس آنا پڑ گیا انہیں مجبوراً، کیونکہ ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں وہاں پہ. کچھ انڈائریکٹ طریقے بھی ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ کہ فیملی کی کفالت اتنی مہنگی کر دی کہ لوگوں نے ریلائز کر لیا کہ اچھا لا تو ایسا نہیں جو ہمیں منع کر رہا ہے، لیکن اٹ ہیز بیکم سو ایکسپینسو کہ ہمیں واپس بھیجنا پڑے گا انہیں. تو انہوں نے واپس بھیج دیا. تو ہمارے پاس وہ لاٹ واپس آنی شروع ہوئی، پاکستان واپس آئی. اب وہ واپس آئے تو ہاں یس یہاں پہ کچھ ایک چیز فائدہ کیا ہوا کہ انہوں نے جو وہاں پہ سیونگ کرتے رہے تھے نا، وہ پھر اپنا پیسہ بھی ساتھ لے کے آئے تھے. لیکن کیونکہ کوئی ایسا کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی اکانومی نہیں تھی جس میں انویسٹ کیا جا سکتا ہو، تو زیادہ سے زیادہ کیا کر لیا ہوگا انہوں نے، کوئی ایک آدھ گھر لے لیا ہوگا، پلاٹ لے لیا ہوگا، ایک میں رہ رہے ہوں گے، ایک کو کرائے پہ چڑھا دیا ہوگا، ایک کو اوبر کریم پہ رکھ لیا ہوگا گاڑیاں لے کے تھوڑی بہت. ریئل سینس میں نا کوئی اکانومی نہیں کریٹ کر سکے وہ، کیونکہ مڈل ایسٹ سائڈ کے اوپر ہمارا جو ٹیلنٹ زیادہ تر ہے نا وہ ہے لیبر کلاس کا. اور اگر ہے بھی تو کوئی دکاندار ٹائپ ہوں گے، کوئی ریسٹورینٹ رن کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی چیز.
تو کوئی بہت کمال کوئی چیز نہیں لے کے آ سکے. کچھ ٹیچرز جو تھے اس کے لیے بہت سارے آئے یہاں پہ, کیونکہ سعودی عرب میں اگر وہ ٹیچنگ کر رہے تھے یا مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں ٹیچ کر رہے تھے تو ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تھا وہ والا. لیکن وہاں کے سکولز ہمیں پتہ ہے کہ اتنے کمال سکولز نہیں ہیں, چند انٹرنیشنل سکولز کو چھوڑ کے, تو اس لیے وہ بھی کوئی کمال بینیفٹ نہیں لے کے آ سکے ہمارے پاس. البتہ ہمارے پاس جو بہت اچھا ہنر ہے نا, بہت اچھا جو ٹیلنٹ ہے ہمارا, وہ مثال کے طور پہ ہمارا گیا ہوا ہے امریکہ سائڈ کے اوپر. ابھی کل ہی مجھے ایک صاحب ملے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ 90s کے اندر امریکہ میں ہوتے تھے, تو ایز اے ینگ پرسن نا وہ بتا رہے تھے کہ ارلی 20s کے اندر کسی جگہ کے اوپر گئے تو کسی نے بتایا کہ اچھا ویئر آر یو فرام, تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں پاکستان سے ہوں. او ویری گڈ, ڈاکٹر اور انجینئر. وہ کہتے ہیں اگلا سوال ہی اس نے مجھ سے یوں پوچھا, ڈاکٹر اور انجینئر, یعنی کہ آپ کیا ہو ان دونوں میں سے, کیونکہ اتنے زیادہ ڈاکٹرز ہیں ہمارے اور اتنے زیادہ انجینئرز ہیں وہاں پہ. یہ ہے زیادہ ویلیو پلس, جو ویلیو ایڈ کرنے والے جو ہوتے ہیں, جو زیادہ بینیفٹ دے سکتے ہیں. کس اعتبار سے کہ یہ ہے میڈیکل ڈاکٹرز, اگر انہوں نے کام کیا ہوگا ہاسپٹلس کے اندر, بڑے بڑے ہاسپٹل کے اندر کام کیا ہوا, ان کا ایکسپیرینس ہے, ان کا ایکسپوجر ہے, تو وہ جب واپس آتے ہیں نا ایسے لوگ, تو وہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں. جس طرح شفا ہاسپٹل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اگر پنڈی اسلام آباد میں کوئی بھی بندہ ایگزامپل لے گا نا کہ آپ کو ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کے جانا ہے, تو ون آف دا ٹاپ پکس جو ہوگا وہ ہمیشہ شفا ہوگا. سال سے شفا کو آئی تھنک سو میرے خیال میں 30 سال ہونے کو آ رہے ہوں گے, یا چلے 25 سے 30 سال کا ٹائم ہو گیا ہوگا, تو اتنا ٹائم ہو گیا. لیکن وہ ون آف دا ٹاپ پکس ہوگا. وہ انہوں نے میڈیکل کالج بھی سٹارٹ کر لیا. لیکن یہ کس نے سٹارٹ کیا تھا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے. کوئی پاکستان کے کوئی سیاسی لیڈر تھے, انہوں نے, کوئی بڑے بزنس مین تھا, اس نے سٹارٹ کیا کہ اپرچونٹی ہے پاکستان میں, کوالٹی ہیلتھ کیئر ایگزسٹ نہیں کرتا. کوئی ایسا ہاسپٹل بھی تو ہونا چاہیے جہاں پہ جو امیر بندہ ہے وہ بھی اگر جائے تو کانفیڈنس کے ساتھ جا سکے. ایک ایون بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نا ایک مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن نہیں, کیونکہ ہمارے ذہن میں بس کیا ہے کہ بزنس مین بھی ہوگا نا تو اس نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کھولے گا, یا وہ ایک مال بنائے گا اور دکانیں کرائے پہ دے گا. بس ایک رینٹ بیس اکانومی کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو اینی وے خیر انہوں نے آ کے ویلیو ایڈ کی. بھائی ہیلتھ کیئر یہ ایک طرح کے کہہ سکتے ہیں ایک اسٹینڈرڈ بنایا انہوں نے, ایک اسٹینڈرڈ بنایا کہ بھائی آپ ہاسپٹل میں انٹر ہو تو کم از کم اس طرح اسمیل نہ آ رہی ہو. کوئی ہاسپٹل جو ہے اس کی کوئی ڈیکور ہوتی ہے, یہ نہیں کہ بندہ گھلتے ساتھ ایک دم سے فیل کرے گا یار میں بھی بیمار ہو گیا ہوں ادھر جاتے ساتھ ہی. پرابلمس بھی ہوں گے ان کے اور ہیں بھی, لیکن پھر بھی ایک کوٹیبل چیز ہے, وہ ویلیو ایڈ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو ممالک ہیں نا, ان کے پاس جو ایک چیز جو دنیا کو وہ بیچتے ہیں نا, وہ ان کی مین پاور بھی ہوتی ہے. اور اس میں ٹرو سینس کے اندر نا اگر کوئی ایک کسی نے انویسٹ کیا نا تو وہ انڈینز ہیں. مثال کے طور پہ انڈینز نے اس میں اتنا انویسٹ کیا. حالانکہ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ انڈیا کے لا کیا ہے, آپ ڈوول نیشنل نہیں ہو سکتے, اور یہ بہت اچھا لا ہے یہ والا. آپ نے اگر کسی اور ملک کی نیشنلٹی لینی ہے نا تو یہاں کی نیشنلٹی آپ کو چھوڑنی پڑے گی. انڈین نیشنلٹی آپ چھوڑیں گے, باہر کی آپ نیشنلٹی لیں گے. تو ان کا یہ لا ہے. تو انہوں نے یہ لا جو بنایا, اس کے باوجود, اس کے ہوتے ہوئے, اس لا کے ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے صرف لیبر کلاس کے اوپر فوکس نہیں کیا, انہوں نے چند بڑی اچھی یونیورسٹیز بنائی اور اس میں ٹاپ کی سبجیکٹس پڑھائے, سب لیٹسٹ سبجیکٹس اور ٹاپ کے سبجیکٹس پڑھائے. میں کمپیوٹر فیلڈ سے بلانگ کرتا ہوں, میں نے ایجوکیشن سے بھی بلانگ کرتا ہوں میں, اور مجھے پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کا کیا حال ہے, کتنے کمال کی یونیورسٹیز ہیں ہماری. انفارچونیٹلی اسپیشلی میں اس ایج میں بلانگ کرتا ہوں جب یہ پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا, تو میرے یونیورسٹی جانے کا وہ ایج تھی والی. تو اس وقت جس طرح سے مشروم لیول کے اوپر نا جی آئی ٹی انٹروڈیوس ہوئی ہے پاکستان میں, تو ہر گلی محلے پلازے گھر کے اندر دکان کے اوپر جی آئی ٹی پڑھایا جا رہا ہے, بی اے کمپیوٹر اینڈ آئی ٹی اور بی ایس آئی ٹی, اور یونیورسٹیز اور مشروم. اور اس قدر ہم نے گئے گزرے پروڈکٹس نکالے تھے, اتنے گئے گزرے پروڈکٹس نکالے تھے ہم نے کہ وہ مطلب کہ وہ ڈمپ ہوا سب کچھ, کہیں اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکل سکا اس کا. انڈیا نے کیا کیا, بہت کم یونیورسٹیز کو اتنا ٹاپ لیول بنا لیا دنیا کی کہ اس کا جو گریجویٹ ہوگا نا وہ لوکل جاب نہیں ڈھونڈے گا, اس کو ڈائریکٹ گوگل ہائر کرے گا, اس کو ڈائریکٹ فیس بک ہائر کرے گا, اس کو فیس بک کی جگہ میٹا کمپنی ہو گئی, مائکروسافٹ ہائر کرے گا, کیلیفورنیا میں اس کا ہوگا جو آئی ٹی بیس ہوں گے. جو میڈیکل کے ہوں گے وہ ڈائریکٹ بڑی بڑی اپرچونیٹیز کی طرف جائیں گے وہ.
لائک وائز اسی طرح ہی اور بہت سارے جو ہے نا جو فیلڈز ہیں ان کے اندر وہ ڈائریکٹ لینڈ اپ ہوں گے. یعنی کہ انہوں نے ایک ایسی پکی انڈسٹری بنا لی ہائی ارننگ. یہاں سے پاکستان سے 200 بندہ بھی لیبر کا کام کر رہا ہوگا نا دبئی جا کے ایسے, تو وہ اس ایک اسکلڈ اور ہائیلی ایجوکیٹڈ بندے کی جاب کو میچ نہیں کر سکے گا جو ایک جاب بھی وہاں پہ جا کے مل رہی ہوگی ادھر کنٹریز لائک جس طرح امریکہ, یورپین اور ان کنٹریز کے اندر. جو ایک بھی ٹاپ لیول کا بندہ ہوگا وہ اس کے 200 سے زیادہ بھاری ہوگا وہ اس کے اوپر ہیوی انویسٹمنٹ کی انہوں نے. جب ہیوی انویسٹمنٹ کر لی انہوں نے یہاں پر, تو یہ ان کی ایک طرح کی انڈسٹری بن گئی. ان کی ریمیٹنس اتنی بڑی ہوتی ہے, اتنی زیادہ ریمیٹنس ان کے پاس آ رہی ہوتی ہے کہ وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اس ریمیٹنس کے اوپر اپنی, جو ابھی ہم سن رہے ہوتے ہیں نا کہ 600 ارب سے زیادہ ریزروز ہیں ان کے, تو یہ 600 ارب میں ہیوج کنٹریبیوشن ان کی فارن ریمیٹنس کی بھی ہے. ہم پاکستانیوں نے عمران خان کے دور میں آ کے پہلی دفعہ اس کو ریلائز کیا کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک انٹیپڈ ایسٹ ہے, یہ انٹیپڈ ایسٹ ہے ہمارے پاس. تو جی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کو ہم کال کرتے ہیں. تو ون آف دا گڈ تھنگ جو تھی وہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا, اور اس سے آگے جو کچھ بھی ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ فیلئر تھا. اس سے آگے جو بھی تھا وہ فیلئر تھا. یعنی کہ ہم نے ڈیم کی اپیل کر لی, ہم نے فلانی اپیل کر لی, اور لوگوں نے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. آپ نے ایک دم سے خاموشی دکھا دی, ٹرانسپیرنسی نہیں رکھی. کتنا مشکل کام تھا یہ والا, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ شو کرنا کہ آپ شو کرتے جائیں کہ ہمیں فارن ریمیٹنس میں اتنے پیسے مل گئے ہیں, لوکل اتنے جنریٹ ہو گئے ہیں, ہم اتنے لگا چکے ہیں. بھئی ہم ایک چھوٹا سا اسکول رن کر رہے ہیں, ہم اس کے ہر فیو ویکس یا منتھ کے بعد اس کا ایک اپڈیٹ شیئر کرتے ہیں, اتنا % کام ہو گیا, اتنا % ہو گیا. آپ نے بالکل ہی خاموشی دکھا دی. وہ تو اس نے خاموش ہی ہو جانا تھا, پھر ظاہری بات ہے. پھر ایسی خبریں آ گئی کہ نہیں وہ پیسہ شاید نیشنل بینک میں انویسٹ ہو گیا. بھئی ادھر کیوں انویسٹ ہو گیا نا پیسہ, وہ ادھر انویسٹ کیوں ہو گیا, وہ کہیں اور کیوں نہیں ہوا. تو یہاں سے ہم نے اپنی سائے کے اندر راکھ کھول دی ایک دم سے. سٹارٹ بڑا اچھا ہوا تھا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ٹھیک چلتے رہے, لیکن جو پرسنٹیج آفر کرنا شروع ہو گئے وہ ایک تو وہ سود والی اکانومی کی کہانیاں ہو گئی ساری کی ساری. یعنی کہ لالچ جو تھا وہ اس کے اندر آ گیا کہ آپ پاکستان میں پیسے اپنے اس اکاؤنٹ کے اندر جمع کروائیں, پیسے آپ کے اس بینکوں کے اندر ہی رہیں گے, جب چاہے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اچھا سٹیپ ضرور تھا, لیکن اس نے اکانومی میں فیڈ ان کتنا کیا. آپ نے ان کو نا سود کی لائن کے اوپر لگا دیا اسے. اتنا ٹی وی کے ایڈز آتے تھے, ماہانہ اتنے فیصد کمائے, اتنا فیصد کمائے, اتنا فیصد کمائے آپ. اچھا بھئی وہ پیسے کہاں گئے, وہ گورنمنٹ بوروئنگ میں جانا شروع ہو گئے. تو ریئل اکانومی ہم نے کریٹ کر کے اسے پور طریقے سے ہم نے نا وہ اپرچونٹی ویسٹ کی, لاسٹ کی ہم نے. تو بہرحال پوائنٹ یہ والا ہے کہ ابھی تک میں اس بات کو اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ جو فارن ریمیٹنس ہوتی ہے نا وہ آپ کا منی کے اندر بہت کچھ آپ کو ایڈ کرتی ہے. اسکلز کے اندر جو میں نے آلریڈی بات کر لی تھی اس کو دوبارہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میں نے 2 ایگزامپلس دی تھی. ایک ایگزامپل میں نے دی تھی موٹر وے کی, کہ موٹر وے کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ جب تک ہم نے کوریا سے امپورٹ نہیں کیا ہمیں کبھی نہ سمجھ رکھتے کہ موٹر وے کیا چیز ہوتی ہے. لائک وائز ہم نے جس طرح یہ فاسٹ فوڈ جب تک نہیں آئے تھے ہمیں ایکچوئل نہیں پتا تھا کہ فاسٹ ڈیلیوری آف فوڈ کسے کہتے ہیں. ہم تو برگر کو ہی فاسٹ فوڈ لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ برگر جو ہوتا ہے اس کو فاسٹ فوڈ بول رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہی جو ویلیو ایڈ, میں شفا کی ایگزامپل دے رہا تھا کہ شفا نے بتایا کہ بھئی ہاسپٹل جو ہوتا ہے وہ اچھے سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل کسے کہتے ہیں, وہ یہ چیز ہوتی ہے جو اچھے سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہوتا ہے. باہر سے جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں نا تو وہ آپ کی ہمیشہ وہ ویلیو ایڈ کرے گا اس چیز کو, وہ اپ کرے گا اس ویلیو کو. ہمارے ہاں وہ چیزیں انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی تھیں. انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. ادروائز ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بیس کے اوپر اگر ہم لوگ چلتے نا تو مثال کے طور پہ ہم یہ کرتے کہ ہم نے اس وقت نا پاکستان میں 3 بڑے ایئرپورٹ بنائے. ہم نے جناح ایئرپورٹ بنایا, ہم نے پھر علامہ اقبال ایئرپورٹ بنایا, اور ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ بنایا. ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر بیس کے اوپر کیوں نہیں گئے کہ کسی ایک کمپنی اور یونیورسٹی پاکستان کی پک کریں, پیسے زیادہ دے دیں پہلے میں, اور پہلا ایئرپورٹ جو باہر کی کمپنی بنائے گی نا, آپ اگر تینوں ایئرپورٹس آپ نے دیکھے ہوئے نا تو مور اور لیس سیم ہے کہ اوپر ڈراپ لین ہوتی ہے, نیچے جو ہوگا وہ ارائیولز ہوں گے, سامنے پارکنگ ہوگی. تینوں کا بیسک ماڈل برابر ہے, بیسک ماڈل تینوں کا برابر ہے. لیکن سارے ایئرپورٹس ہم نے باہر سے بنوائے ہیں. کیا ضرورت تھی سارے ایئرپورٹس باہر سے بنوانے کی؟ پہلے ایئرپورٹ پہ آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر لے لیتے کہ ٹیکنالوجی ہے نا آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو, اور ہمارے یعنی کہ اتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے نا یہ ایز انٹرنیز جاب کریں گے اس کے اندر, اور یہ آپ کے ساتھ سیکھیں گے اس کے اندر, پلس کوئی لوکل فرمز کون کون سی ہائر ہوں گی ہے.
لوکل ٹیکنالوجی لے آئیں کہ بھئی ایئرپورٹ کے اندر کیا سائنس ہوتی ہے، ایئرپورٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گے وہ، اور پھر اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنے ایک لوکل، ایک کہتے ہیں نا کہ اپنے لوکل کنسٹرکشن کمپنیز کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو نا لیول اپ کر دیتے ہیں آپ اس کے بہانے. پھر اگلے ایئرپورٹس باقی بنا لیتے ہیں، لوکلی بنا لیتے ہیں ہم لوگ. جس طرح ہم نے موٹر وے بنائی تھی، موٹر وے کا ایک سکسیزفل پروجیکٹ تھا. پہلی موٹر وے ہم نے باہر سے بنوائی، باقی موٹر ویز ہم نے لوکل بنائی ہیں اپنے. ہم نے سیکھ لی، ٹیکنالوجی سیکھ لی، لیکن ہم نے باقی دوسرے ڈومینس کے اندر یہ سکسیس کو ہم ٹرانسفر نہیں کر سکے. یہ سکسیس ہم دوسرے سیکٹرز میں اور دوسرے ایریاز میں ٹرانسفر نہیں کر سکے ہم لوگ. ڈیمز کے معاملے میں بھی یہی کیس ہے ہمارا کہ ڈیمز کے اندر ہم نے ڈیم کی سائنس پہ ایک دفعہ آپ سمجھ لیں، تربیلا ڈیم بنوا لیا، منگلا ڈیم آپ نے بنوا لیا جب ایک دفعہ، تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی تو وہ اسکل آپ کے پاس آ جاتی وہ والی. لیکن انفارچونیٹلی نہیں آئی. اب ایک سکسیس سٹوری کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ صرف فیلیئرز نہیں ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. سکسیس سٹوری ہم ڈسکس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب 1970s کے اندر انڈیا کی طرف سے خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ انڈیا جو ہے نا وہ ایٹامک ایمبیشنز کی طرف جا رہا ہے، اور پھر ایونچولی انڈیا نے تھرمل نیوکلیر بام ٹیسٹ بھی کر لیا. اب پاکستان کب ہے؟ پاکستان وہاں پہ ہے جب بالکل ہی پاکستان ڈاؤن تھا، ٹوٹ چکا تھا کچھ عرصہ پہلے. تو وہاں پر یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ بہرحال بھٹو پرائم منسٹر کو لیٹر ملتا ہے، اور لیٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپرچونٹی دی جائے تو میں یہ کر کے دے سکتا ہوں. اب بھٹو کی تعریف میں یہ بات کہ بھٹو نے اس بندے کے ٹیلنٹ کو پک کر لیا وہاں پہ، اور یہ کہہ دیا کہ ہاں جی آپ بتائیں. اب عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو بات بتائی ہوگی، آپ کے خیال میں بھٹو کو سمجھ لگی ہوگی، سائنٹیفکلی بات سمجھ لگی ہوگی کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک، بھٹو نے کمٹمنٹ دیکھ لی، بندے کو جج کر لیا کہ یار یہ بندہ ڈیلیور کر دے گا لگتا ہے، اور ایونچولی ڈیلیور بھی کیا. ڈیلیور کیا کیا کہ لیس دین 10 ایئرس کے ٹائم فریم کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خود بتایا ہے کہ میں نے پھر پریزیڈنٹ کو خط لکھا تھا کہ ہم ریڈی ہیں. اب نوبت اس کی آئی، بے شک 15 سال تقریباً بعد آئی جا کے، لیکن انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ ہم ریڈی ہیں. تو وہ ٹیکنالوجی جو دنیا کے چند ممالک کے پاس ہے، وہ ٹیکنالوجی دنیا کے بہت ہی کم ہینڈ پک ممالک کے پاس تھی، وہ ہم نے ایکوائر کر لی. جس طرح ایکوائر کی، کیسے کیا؟ میزائل ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ ہم نے ایکوائر کر لی، کوریا سے کی، جیسے بھی کی، لیکن ہم نے کر لی ٹیکنالوجی ایکوائر. کروز میزائل ہم نے بعد میں بنائے، کروز میزائل ابھی ریسنٹ کی بات ہے وہ. پھر جو ایٹامک جو چھوٹے بامز ہوتے ہیں وہ ہم نے بنائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فلیش بیک زندگی کی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے ایک ریکارڈنگ کی تھی، اس میں منصوب ملک جو تھے انہوں نے کیا بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان نے ٹرکی کو بیچے تھے، فائبر آپٹک بیچی تھی ہم نے. کچھ سکسیس سٹوریز بھی ہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس سکسیس سٹوریز بھی ہیں. ایک اور بہت ویڈیو جو مجھے خود پسند ہے بہت زیادہ، میرے خیال میں 2 درجن دفعہ تو میں خود دیکھ چکا ہوں گا، وہ ہے کہ امتیاز راسگار صاحب کی ہم نے فلیش بیک ریکارڈ کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ سیل کیسے بنے تھے. انہوں نے اپنے فادر کے ایک ایپیسوڈ شیئر کی ہوئی ہے اس کے اندر. تو یہ ہمارے پاس سکسیس سٹوریز بھی ہیں. ایسا نہیں کہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، پہلی دفعہ کریں گے، ہمیں راہ ہی نہیں پتہ کہ کیا. ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، سب کو انگریڈینٹ سارے موجود ہیں. یہ تو ہم نے سارا کچھ ڈسکس کر لیا اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ابھی تک میں صرف ساری بات جو تھی نا، وہ میں صرف اس بات کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا کہ فارن ریمیٹنس بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. ایک ایسی انڈسٹری ہے، وہ آپ کی اکانومی کی ایک ایسی سورس ہے جس کو آپ نے بہت یوٹیلائز کرنا ہے. ابھی تک ہم نے اس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکے، بلکہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جو دیا کرتے تھے وہ شاید پاکستان کو نہیں دے رہے تھے، وہ عمران خان کے لیے دے رہے تھے. تو اب عمران خان کی گورنمنٹ نہیں ہے تو انہوں نے دینا ہی چھوڑ دیا. آپ کی محبت اگر پاکستان کے ساتھ ہے تو کیپ ڈوئنگ اٹ. جو پاکستان کے ہیروز ہیں نا، انہوں نے گورنمنٹ آتے جاتے دیکھی ہوئی ہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہار دی تھی، چھوڑ نہیں دیا تھا انہوں نے کہ نہیں یہ حکومت جو ہے نا یہ اچھی نہیں لگ رہی، یہ فلانا جو ہے نا یہ ایسا، تو میں تو یہ کام نہیں کرتا. نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں گے، دیٹ از یور ڈیوٹی. تو ایک تو یہ کہ اس کی امپورٹنس، اور دوسرا یہ کہ آپ کو فورن ٹیلنٹ کے اسکل سیٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس فورن ٹیکنالوجی ویلیوز ایڈ ہوتی ہیں آپ کے پاس. ابھی تک میں نے صرف اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے. اب ہم آتے ہیں کرنٹ ٹاپک کی طرف واپس. کیونکہ میں نے یہ بات بولی ہوئی ہے پہلے بھی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بندہ پاکستان چھوڑ کے اگر باہر جا رہا ہے جاب کرنے کے لیے تو اس کو میں ایبسولوٹ ناٹ نہیں سمجھتا. یہ ایک نیسیسری پارٹ ہے، یہ ضروری بھی ہے، گروئنگ اکانومی کے لیے بھی ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے اس طرح. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آج کل کی ڈسکشن بن گئی ہے
کہ پاکستان میں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے کیونکہ پاکستان ہیز نو فیوچر. یہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے, اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ بس, یہاں سے چھلانگ مارو اور بس اپنی جان بچاؤ, اور اپنے بس جو آپ کے چند قریبی ہیں ان کو بھی ویزا نکلوا دو کسی طرح سے. اگر یہ ملک بچ گیا تو ٹھیک ہے, تب واپس آ جائیں گے, اور واپس کون آتا ہے, اور اگر بس ڈوب گیا تو میں تو بچ گیا. یہ والی جو سائیکی بن گئی ہے نا, یہ جو سائیکی بن گئی ہے, اس کے اوپر آج ہم نے تھوڑا سا کولڈ انالیسس کرنا ہے. اس کے اندر یہ جو جذبہ ڈیولپ ہوا ہے نا, اس جذبے کے اندر بھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑی زیادتی ہے, یہ بہت ظلم ہے یہ, اور یہ جو ایسا سوچ رہے ہیں نا, یہ بہت غلط کرتے ہیں. کیونکہ یہ سب کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات سوچی؟ ان سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے گھر اور پراپرٹیز کن ممالک کے اندر ہیں. اسپیشلی جو حکومت کے اندر نہیں ہوتے وہ کہاں رہ رہے ہوتے ہیں؟ یو کے میں رہ رہے ہوتے ہیں, دبئی میں رہ رہے ہوتے ہیں. یہ تو 2 پکے اڈے ہیں نا, باقی اور جگہوں پہ بھی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں, لیکن وہ باہر رہ رہے ہوتے ہیں. ان کی اگلی نسل کہاں رہ رہی ہوتی ہے؟ انہی ممالک میں ہوتے ہیں. وہ ہماری حب الوطنی کے سب سے بڑے جو علمبردار ہوتے ہیں, فوج اور فوجی جنرل جو ہوتے ہیں, ان کی اگلی نسل کہاں ہوتی ہے؟ آپ دیکھ لیں جتنے بھی, چاہے وہ نیوی کے ہوں, ایڈمرلز ہوں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, یعنی کہ جنرل رینک کے ہوتے ہیں, ایئر مارشلز اور اے وی ایمز جتنے بھی ہیں, وہ جو ایئر فورس کے ہوتے ہیں جنرلز, اور جو پاکستان آرمی کے جو بریگیڈیئر اور جنرل جتنے بھی ہوتے ہیں, ان میں کتنے % کی ریشو ہوگی جن کے اپنے بچے پاکستان کے اندر ہی ہیں, اور فار ایگزامپل فوج کے اندر ہی ہیں, یا پاکستان کے اندر ہی کوئی کام کر رہے ہیں, اور کتنے ہوں گے جو باہر کے ملکوں کے اندر ہیں, ان کے بچے باہر ہوتے ہیں, ان کی پوری فیملیز باہر ہیں اور وہ باہر ہی سیٹل ہیں. ہمارے کتنے صحافی ہوں گے جو بہت بڑے کہتے ہیں نا کہ ڈائی ہارڈ پاکستانی شو کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو, کہ ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ بے باک صحافت کوئی نہیں کرتا, لیکن ان کے بھی آگے دیکھیں کہ ان کی فیملیز اور ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں, باہر کے ملکوں کے اندر سیٹل ہوں گے. تو یہ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے نا, یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوا ہے. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے سب لیڈرز, سارے ہمارے فوجی لیڈر لے لیں, ایون ججز کو آپ دیکھ لیں, وہ کہاں سیٹل ہوئے, ان کے بچے کہاں سیٹل ہوئے, باہر کے ملکوں کے اندر انہوں نے بندوبست کیا ہوتا ہے, وہاں پہ سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. اور ایک طرح سے ہمارے آرمی کے بھی جو ٹاپ لیڈ ہوگی, وہ کیا کہتے ہیں, باہر اپنے سی ویز ایک طرح سے فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسی طرح سے ہمیں باہر کے ملکوں کے اندر نا بعد میں آفٹر ریٹائرمنٹ ہمیں وہاں پہ کوئی اپرچونیٹی مل جائے. تو ایک نوجوان کو پھر یہ لیبل کرنا کہ بھئی تم, یہ تو حب الوطنی تمہاری, اور نہیں بھائی تمہیں تو یہیں پہ رہنا چاہیے, تمہیں تو موٹیویشن کی ضرورت ہے وغیرہ, تو یہ ایک انجسٹ انفیئر ہوگا, ون سائیڈڈ ہو کے کہہ دینا کہ بالکل یہ ذاتی ہے یہ. کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ ان کا اوڑھنا بھی چھوڑنا کدھر ہے. آپ پاکستان کے جتنے بھی یہ ٹی وی سٹارز اور مووی سٹارز کو دیکھ لیں آپ, یہ اگر کہیں ہم نظر آتا ہے نا کہ ہالیڈے اور ویکیشنز کے لیے گئے ہیں, کبھی ان کی فوٹوز نظر آتی ہیں کہ یہ سوات اور ناران کا خان گھومنے پھرنے گئے تھے یہ لوگ یہ ہنزا گئے تھے, یہ چترال سائٹ پہ گئے ہوئے تھے, یہ فلانے بیس کیمپ تک گئے تھے, یہ خنجرا پاس تک گئے تھے اور فلانی جگہ گئے ہیں, یا یہ ہمارے جو ساؤتھ کے جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں یہ گھومنے پھرنے ادھر گئے ہیں. یہ آپ نے ڈیزرٹ سفاری کرنی ہے تو پاکستان میں بھی تو ڈیزرٹ ہے نا, لیکن یہ اگر نظر آئیں گے ہالیڈیز کے اندر, صرف باہر کے ممالک میں نظر آئیں گے آپ کو. بچوں کو وہ ایجوکیشن دے رہے ہوں گے جو ویل سوٹڈ ہوگی فار فارن جابس, فار اے فارن کیریئر. بچے تو وہ پیدا ہو جائیں گے کہ جو کہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ بازار میں جا کے کہیں تو ان کو اردو میں گنتی آتی ہوگی یہ سودا کتنے کا لیا تھا ہم نے, تو وہ اتنی سی کمیونیکیشن کر سکتے ہو. اس قدر پور کوالٹی کے لوکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کس قدر پور کوالٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ سارے. ایک دفعہ بورڈ کے اوپر نوٹس لگا ہوگا تو کسی سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہوگا کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. یہ برگلا ہلز کے اوپر جو وائلڈ لائف والوں نے لگایا ہوا تھا کہ جب یہ لیپرڈ آیا تھا تو انہوں نے ایک نوٹس لگایا تھا فلیکس کے اوپر, اردو میں لکھا ہوا تھا. تو ادھر آپ کو پتہ ہے ہائکنگ کے لیے نا جو زیادہ تر وہ والی کیٹیگری زیادہ جاتی ہے, شوق سے جاتی ہے, اسلام آباد والی کیٹیگری. تو ینگ بچے وغیرہ نا, میں نے ایک نہیں کتنی دفعہ دیکھا تھا, کتنے ویکینڈس پہ دیکھا تھا اس چیز کو, کہ وہ کھڑے ہوتے تھے, دے ٹرائیڈ, لیکن ان کو پڑھا ہی نہیں جاتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے. حالانکہ صرف آگاہی لکھی ہوتی تھی کہ آپ نے اویئر رہنا ہے کہ شام سے پہلے اور اس ٹائم سے اور اس ٹائم کے درمیان میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. لیپرڈ کے لیے 3 بار لفظ لکھا ہوا تھا, بیچارے لیپرڈ کی بھی توہین ہے, اس طرح کا لفظ ہے, وہ گریس ہی نہیں ہے اس لفظ کے اندر کوئی.
تو وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا ان لوگوں سے. تو ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنریشن پیدا ہو رہی ہے ویل سوٹیڈ فار فارن جابس, کہ وہ باہر کے ممالک میں جائیں گے تو بہت فٹ ہو جائیں گے. یہاں بڑے مس میچ ہے, وہ یہاں تو بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. وہ یہ ہم نے کلچر اور ہم نے انوائرمنٹ ہی یہ والا پیدا کر دیا. پھر یہ کہ انڈسٹری ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کی, اور جو انڈسٹری تھوڑی سی تھی ہم نے اس کو نا گناہ گار کر کے پیش کر دیا. مثال کے طور پہ یہ 20 خاندان, یہ 22 خاندان پاکستان کو لوٹ کے چلے گئے. بھائی باہر کے ملک اگر آپ نے دنیا دیکھی ہے نا کبھی, تو باہر کے ملک جا کے دیکھیں, وہاں پہ بھی بڑی بڑی فیملیز ہی ہوں گی جو میڈیا ہاؤسز کو لیڈ کر رہی ہوں گی, جو آئی ٹی سیکٹر کو لیڈ کر رہی ہوں گی, اسٹاک مارکیٹ میں بیٹھی ہوں گی, وہ ایئر لائن انڈسٹری کے اندر ہوں گی, وہ بڑی بڑی چند فیملیز ہی ہوں گی, بینکنگ سیکٹر سنبھالے ہوں گے انہوں نے. ان کو آپ گناہ گار کر کے پیش کر رہے ہیں, اور ان کو یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ کھا گئے ملک کو, کھا گئے, لوٹ کے لے گئے ملک کو, یہ کر لیا انہوں نے, وہ کر لیا, اور ان کے اوپر کیسز اور یہ اور وہ. تو لہٰذا ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں کریٹ ہو سکا جو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں پہ بزنس جو ہے وہ فلرش ہو. سب سے بڑے ہمارا اگر کوٹیبل کوئی ہوگا شہر تو وہ کون سا ہے؟ کراچی ہے نا. کراچی کی سیکورٹی کے حالات دیکھ لیں. ہم نے کبھی سوچا تھا کہ کراچی جیسے شہر کو ہم نے کیسے سیف بنانا ہے؟ انڈیا کے اندر جتنا کرائم اور جتنے پرابلمز اور جس قدر کمیونل وائلنس اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ انڈیا وہ مطلب کہ اس کا آدھا بھی شاید نہیں ہوتا پاکستان میں, جس قدر بروٹل طریقے سے وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے جو اپنے بنگلور کو, ممبئی کو, دلی کو, اور جو اس کے اندر جو سیف زونز بنائی ہوئی ہیں نا, وہ سیف زونز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. وہاں پہ رہ کے آپ کو یہی لگے گا کہ یار دس از دا نیکسٹ بگ تھنگ. ماڈرن سے ماڈرن لائف سٹائل ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہوگا, چاہے وہ ایک چھوٹی پاپولیشن کو ٹارگیٹ کرے گا, اس شہر کی پاپولیشن کو ٹارگیٹ کرے گا, لیکن وہ ایسے ہوگا کہ جو وہاں پہ ینگ بلڈ جو جاب کر رہا ہوگا نا, وہ یہ فیل کرے گا کہ یار دس از دا نیکسٹ بگ تھنگ, میں اس کا پارٹ ہوں. اٹ از کیا میں ورڈ یوز کروں, اٹ از کول ٹو لیو ہیئر, اٹ از کول ٹو ورک ہیئر, وہ والی ٹرم بنتی ہے یہاں پہ. ہم نے کراچی کی کیا حالت کر لی؟ ایسی کوئی سچویشن تھی علی؟ اور جی پانی آ گیا تو بارشیں ہوئی ہیں تو پورا DHA بہ گیا, اس کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے. مطلب کہ کیا حالات ہیں ہمارے, کہ ہمارے پورے ملک کے اندر کوئی ایک سٹی ایسا نہیں ہے جس کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنا کے شو کر سکیں کہ یار یہاں پہ آ کے آپ آؤ, جاب کرو, یہاں پہ ہم بہت اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گی. ریڈ ٹیپ کی یہ علامت ہے کہ فلیش بیک زندگی کے اندر ہی ہم نے ابرار چیمہ جو ہیں ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا, تو وہ آف دا ریکارڈ یہ بات بتا رہے تھے کہ ان کے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے شاید یہ ناران کاغان سائٹ کے اوپر نا انہوں نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر کے, کوئی لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر کے انہوں نے نا ایک بڑی اچھی کیمپنگ سائٹ ٹائپ بنائی, کوالٹی چیز انہوں نے بنائی وہاں پہ. ادھر کوئی تھوڑے بہت کوئی میں کوئی کرائم وائل کچھ ہو گیا, کچھ منی سنیچنگ, ایسی کوئی واقعات ہوئے. ظاہری بات ہے واقعات ہوں گے تو ایلیویٹ ہو کے کہاں جاتی ہے بات, پولیس اور وہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہاں جاتی ہے. تو ان کے مطابق الٹا DC نے وہاں پہ اس طرح کے نوٹسز آنے شروع ہو گئے, جی اس میں آپ نے جو یہ سٹارٹ کر لیا ہے تو اس میں فلانا اپروول مسنگ تھا, اس میں یہ چیز مسنگ تھی. وہ کاغذوں میں تو ہمارا قانون پورا ہے نا, پریکٹیکلی تو کوئی عمل نہیں کر رہا ہوتا. وہ اتنا پریشان کیا کہ اگلا بس یہی سمجھے کہ میں چلا ہی جاؤں. اس صفا گولڈ کے جو مالک ہیں یہ انہوں نے اپنے منہ سے بولا ہوا ہے, میں نے خود سنا ہوا ہے ان کی بات کو, کہ انہوں نے اپنے منہ سے بولا تھا کہ میں پاکستان 1 ارب روپیہ لے کے آیا تھا. اپنے منہ سے بول رہے ہیں, یہ آج کل والا ارب نہیں, صفا گولڈ جس سال میں بنا تھا ان دنوں کی بات ہو رہی ہے. میں 1 ارب روپیہ, بالکل آلموسٹ جو ہے نا ان کی ایجوکیشن کافی کم ہے, بہت سادہ سے انسان ہے. وہ کہتے ہیں میں 1 ارب روپیہ پاکستان لے کے آیا تھا. لیکن آپ ذرا ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, وہ کتنی دفعہ ان کو جیل بھیجا ہوا ہے اسے اس وائلیشن کے اوپر کہ نہیں یہ 8واں فلور نہیں بنانا تھا, 7واں فلور نہیں بنانا تھا, بیسمنٹ. یار آپ کا جو بھی کیس ہے, اگر آپ اس طرح کرو گے, جو آپ کے ملک میں اتنا پیسہ لے کے آ رہا ہے, آپ اس طرح کرو گے تو کیا سکسیس سٹوری ہوگی؟ وہ پورا خاندان ان کے واقعے کو دیکھ کے وہ موٹیویٹ ہوگا یا وہ کہے گا رہنے دو, اسے مڑ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ادھر. ریڈ ٹیپ ہم نے اتنی بنا دی ہے, اتنی ریڈ ٹیپ ہے ہماری, اور یہ سارے کے سارے حکمران جھوٹ بولتے ہیں کہ سازگار ہے, کیا کہتے ہیں بزنس کے لیے سازگار ہے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کر کے. عمران خان کے دور کے اندر نا اس چیز کا, کیونکہ باہر کے فورن پاکستانی جو تھے ان کے لیے بڑی اٹریکشن ہوئی تھی وہ. تو وہ ایک ویڈیو یاد ہوگی کہ وہ جھیل کے پاس کھڑا ہوا ایک ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں پاکستان آ رہا ہوں. تو بعد میں جب حالات خراب ہوئے تو کہتے ہیں ہاں جی کہاں گیا وہ جھیل والا ڈاکٹر ہمارا. تو یہ جو انہوں لے کے آئے تھے وہ گوگل کی لے کے آئے تھے لڑکی, یا جس طرح یہ لے کے آئے تھے UN کے لے کے آئے تھے جو ہمارے ہیلتھ منسٹر بنے تھے ظفر مرزا. تو وہ لوگ جب آئے یہاں پر تو اینڈ میں کیا ہوا تھا,
عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر دونوں نے ایک وقت ریزائن کر کے نکلے تھے وہ، کہ یہ حالات ہو گئے ہیں یہاں پہ، تو ادھر تو ہمارا جینا جی رہنا ہے. آپ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو، میں آپ لوگوں کو نا ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ عمر سیف ہیں جو پی ٹی آئی کے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں نا انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، نون لیگ کے ٹائم پہ وہ آئے تھے. اب ان کے نا صرف سوشل میڈیا پوسٹ وغیرہ دیکھا کریں. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے بیونڈ اینی پولیٹیکل افیلیشن، جو یہاں پہ آ کے نا ویلیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں ملک کے اندر، نئی انڈسٹری کو نئی راہ دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے وہ راہ کبھی بنائی نہیں. ابھی اس وقت ہمارے ملک کے اندر نا لاکھوں میرے خیال میں 12 سے کوئی 13 لاکھ کے قریب نا اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے پاکستان میں. 13-14 لاکھ ہوگا شاید، لیکن چلے سیف بھی ایسٹیمیٹ لیں گے تو 12 لاکھ کہیں نہیں گیا. اتنا اسٹوڈنٹ اگر پاکستان میں پڑھ رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر، اور وہ بھی آئندہ آنے والے سالوں میں گریجویٹ ہو رہے ہیں، وہ کدھر جاب کریں گے بتائیں؟ کیا اپرچونیٹی ہم نے ان کے لیے دی ہے؟ اور اگر ہم لوگوں نے تھوڑا بہت وہ کیا، کیا کہتے ہیں اسے، کہ جی اسٹارٹ اپ بزنس، اور غلط ہم نے وہ بھی راہ غلط پکڑ لی. ہم نے ایک نئے بزنس کو، جو بندہ بزنس کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کر رہا ہو، ہم نے اس کو اسٹارٹ اپ بزنس سمجھ لیا ہے. وہ اسٹارٹ اپ بزنس نہیں ہوتا. اسٹارٹ اپ بزنس خاص قسم کے ماڈل کا نام ہوتا ہے بولا. ہاں اس کی کچھ سکسیس سٹوری ضرور تھی، عرفہ کریم ٹاور کے اندر سٹارٹ ہوئے تھے اور اس طرح کر کے، لیکن یہ جو ٹرم بن گئی نا اور پھر اس کے اوپر مس لیڈ کرنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے فیلئر کی، ہمارے پرائیویٹ سے لے کے ہمارے پبلک سیکٹر کی بھی. جب تک ہم انوائرمنٹ نہیں بنائیں گے یہاں پر ہمارے ٹیلنٹ کو ایک ماحول دینے کی، اور دوسرا ان کو ایک اپرچونٹی دکھانے کی، سیفٹی اور سیکیورٹی نظر آئے انہیں، وہ یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ یار ادھر اگر ہم اس ملک میں آ گئے تو یہاں تو اتنا خوف اور ہراس پھیلا ہوا ہے، یہاں پہ اس چیز کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. پورا دن خبر دیکھیں آپ، لاہور میں کیا تماشا ہم نے لگا کے رکھا ہوا ہے. آپ کو کنٹینر لگانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ انہوں نے ایک جلسہ کرنا تھا نا. آپ کو یہ کنفرم پتہ ہے، یہ ہسٹورک بات، پکی بات ہے کہ جلسہ ہونا تھا. پوری تاریخ گواہ ہے اس پہ. کوئی بھی پارٹی ہوتی جلسہ ہو جانا تھا. کنٹینرز نہیں راستہ روکتے، پھر یہ پکڑ دھڑ کے کیوں کرتے ہیں؟ ہونے دیں ایک جلسہ، آپ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ لیکن اس سے انوائرمنٹ کیا بن گیا؟ اس پورے ویکینڈ کے اوپر نہیں لاہور تو جانا نہیں ہم نے، نہیں مت جاؤ، آنا بھی نہیں ہے جانا بھی نہیں ہے. وہ ساری اکانومی ہمارے ملک کی خراب ہو رہی ہوتی ہے. حکمران ایسے بے حس، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا اس چیز سے. تو پہلے میں نے بات اسٹیبلش کی تھی کہ ریمیٹنس اور فورن ٹیلنٹ بھیجنا اور ویلیو کا ایڈ ہونا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اب ڈسکس کر لیا کہ ہم نے کتنا برا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے اپنے ملک کے اندر کہ جو وہ اٹریکٹیو ہی نہیں ہے اس کے لیے. اور اس کے سب سے بڑی گواہی یہ ہے، جو ڈاکٹر سار احمد یہ جملہ بولا کرتے تھے، وہ بولتے ہیں کسی اور کانٹیکس میں تھے، لیکن ان کا جملہ یہ تھا کہ کسی کا دیندار ہونا، اگر آپ نے جج کرنا ہے نا کسی کو کہ وہ ٹرولی دین کے ساتھ افیلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ مت دیکھو کہ وہ مسجد میں جا کے کہ 5 وقت کا نمازی ہے. وہ یہ دیکھو وہ اس نے اپنی اولاد کو کس کام کے لیے پریپیئر کیا، اس کی اولاد کس راہ پہ ہے، وہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا. خود آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی اس کے ماتھے پہ، یہ میں خود ایڈ کر رہا ہوں، ماتھے پہ محراب بھی ہے، ٹوپی پہنی ہوتی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، باتیں بھی ہیں، حب الوطنی بھی ہے، سب کچھ ہے. اپنے بچے، آپ کا بیٹا کا کر رہا ہے، بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے، بیٹی کا ہے وہ شادی ہو کے UK چلی گئی ہے. اگر آپ کے بچے ایسے ایکسپورٹ ہوئے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی حب الوطنی پھر ظاہر ہو رہی ہے، کتنی حب الوطنی آپ کی ہے. تو بہرحال یہ سارے جو ایسپیکٹس ہیں، یہ ایک انوائرمنٹ بتا دیا کہ انوائرمنٹ ہی ایسا ہے جو خراب ہے، اور انوائرمنٹ ہی ہم ایسا کریٹ ہی نہیں کر سکے جو کہ بہت زیادہ وہ اٹریکٹیو ہوتا لوگوں کے لیے. اب ہم آتے ہیں لاسٹ پارٹ کی طرف اس ٹاپک کے، اور وہ یہ ہے موٹیویشن ٹو لیو ان پاکستان. اس کے اندر یہ بات ہوگی کہ جو میں نے اس والے ٹاپک کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک وقت ہوتا ہے جو کشتی ڈوب رہی ہے، پانی آ گیا اس کے اندر، تمام حالات خراب ہو گئے ہیں، یا خدا نہ خواستہ ایک بلڈنگ کی ایگزامپل لیں تو بلڈنگ کے اندر آگ لگ گئی ہے، اور بلڈنگ کے اندر بڑی ویلیوبل چیزیں بھی تھیں لیکن آگ لگ گئی ہے. تو آپ کو 2 طرح کے ایٹیٹیوڈ نظر آئیں گے، ہمیشہ 2 طرح کے ایٹیٹیوڈ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو بھاگیں گے، اپنا جان بچائیں گے اپنی، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ بلڈنگ جل رہی تھی تو اور کون میرے ساتھ تھا وہاں پہ، کسی کو ایگزیکٹ سمجھ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، کوئی اور ہے جس کی میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی، انہوں نے اپنی جان بچانی ہے بس. کشتی ہوگی تو چھلانگ ماریں گے وہاں سے، بلڈنگ ہوگی تو بلڈنگ سے باہر فرار حاصل کریں گے، اور اگر کوئی ایسی اپرچونٹی ہوگی جہاز ایسی جگہ کے اوپر ہے تو پیراشوٹ ان کے ہاتھ لگ گیا تو بس پیراشوٹ لگائیں گے اور چھلانگ ماریں گے وہ ادھر سے.
انہوں نے نہیں دیکھنا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، بیکاز ان کے لیے اپنی لائف سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ لائف ان کی اپنی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہے۔ صلح حدیبیہ کا وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں عمرے کے لیے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو سچا خواب دکھایا تھا کہ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ وہ مسجد حرم میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے وہ کیا تھا، اس کا طواف بھی کیا تھا اور عمرہ کیا تھا اور اپنا سر منڈوایا تھا، پانی پیا تھا زمزم کا۔ یہ اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا۔ جب یہ خواب دکھایا اللہ کے رسول کو تو صحابہ ایکسائٹیڈ ہو گئے، کچھ صحابہ اپسیٹ بھی ہوئے اس کے اوپر کہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ تو لیکن ایکسائٹیڈ ہو گئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی کا خواب ہے یہ، اور وہ وہاں سے فل تیاری کر کے آئے۔ 1400 صحابہ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن آگے کیا ہوتا ہے کہ آگے راستہ روک دیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے تو یہ ایک شوق آف دا لائف تھا، وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان اس طرح تیار ہو کے آ جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لوگ احرام کی حالت میں اور ساتھ قربانی کے جانور لے کے آئیں گے، اور کہاں پیچھے عرب کی ساری ویلیوز کس طرح اس کو کاؤنٹر کریں۔ تو اس کے لیے کیا ہوا کہ پھر انہوں نے بہرحال راستہ روک دیا۔ مشرکین مکہ کی عزت کا معاملہ یہ بن گیا تھا کہ ہم نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دینا۔ اب مذاکرات ہوتے ہیں، ایک وفد آتا ہے، دوسرا وفد آتا ہے، دوسرا جا رہا ہے، ایونچولی اینڈ میں جا کے جب اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے بات کریں، حضرت عثمان جاتے ہیں اور ان کو اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ خیر مقدم آئیں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ طواف کر لیں۔ اور حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اللہ کے رسول کے لیے یہ راہ بند ہے نا تو میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن وہ بات اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ وہ دوبارہ SMS واٹس ایپ یا کچھ پائیں یا کوئی ایسے سیٹلائٹ امیجری تو ہے نہیں، تو افواہ یہ پھیل جاتی ہے کہ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس بات کے اوپر اللہ کے رسول بھی اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، صحابہ سے بیعت کرتے ہیں، بیعت رضوان بولتے ہیں اسے، اور ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کے اوپر بیعت کی کہ ہم جب یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ حالانکہ احرام کی حالت میں اسلحہ نہیں لائے ہوئے تھے، آرمر تو تھے ہی نہیں اس سینس میں، اور قربانی کے جانور اور وہ والی سچویشن تھی، اور لیکن انہوں نے کہہ دیا نہیں ہم نہیں جائیں گے، یعنی کہ اتنا عزم دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خوشی کا اظہار کیا قرآن کے اندر ان کے اس عزم کا۔ تو یہاں پہ تیار ہو گئے، لیکن پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں وہ افواہ غلط ہے، حضرت عثمان بھی آ جاتے ہیں اور سہیل بن عمر آ جاتا ہے کچھ مشرکین کی طرف سے، اور معاہدہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ معاہدے کے پوائنٹس لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب پوائنٹس لکھے جا رہے ہیں تو پہلے ہی ڈسکشن، جب وربلی ایگری ہو گئی باتیں، لکھا جا رہا ہے تو لکھنے میں آیا گیا کہ اچھا جی یہ معاہدہ ہے بٹوین قریش مکہ اینڈ محمد رسول اللہ۔ سہیل بن عمر اعتراض کر دیتا ہے، ناٹ ایٹ آل، ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ہم مانتے نہیں ہیں اللہ کے رسول کو، لکھو محمد بن عبداللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے نام کے آگے سے ہٹا دوں، کاٹ دوں میں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بتاؤ کہ ادھر لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں تھے، اور یہ ان کی شان کی بات ہے۔ یہی تو وہ معجزہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ کے رسول کہیں اور سے پڑھ کے نہیں آئے، اہل کتاب کی کتابیں پڑھ کے نہیں آ رہے، وہ یہ معجزہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے، پورا مکہ جانتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں لکھا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا، اللہ کے رسول نے خود پکڑ کے اس کو رب کروا کے ہاتھ کو اور کیا کہتے ہیں نا کہ انفورس کر کے پھر لکھوایا کہ ہاں یہ لکھو، معاہدہ کرو یہ بات۔ اب معاہدے کے کیا پوائنٹس تھے؟ معاہدے کے اندر پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ کوئی عمرہ نہیں ہوگا، واپس جائیں، ہاں اگلے سال آ جانا۔ اب جو لوگ تیار ہو کے گئے ہو کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ آپ لوگ تیار ہو کہ آپ خود امیجن کر لیں نا، ہم تو اس طرح کے 2 ہفتے کی مشقت تو نہیں کریں گے، ہم نے تو جہاز میں بیٹھنا ہے بائی، لیکن فار ایگزامپل اب جدہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو واپس بھیج دیا جائے، بے شک گارنٹی کے ساتھ کہ اگلے سال آ جانا آپ کو ہو جائے گا، لیکن آپ پھر بھی نہیں جانا چاہیں گے، آپ کہیں گے بھئی نہیں ہم آئے تھے، ہمارے ارادے سے آئے تھے، تو وہاں سے واپس۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہو گیا 10 سال کا امن معاہدہ۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اللہ کے رسول کی حکمت میں اور دانائی میں۔ اور باقی جو 2 پوائنٹ تھے وہ یہ تھے کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے فرار اختیار کر کے مکہ واپس جانا چاہے نا تو وہ مکہ رہ سکتا ہے، واپس نہیں کیا جائے گا،
لیکن اگر مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کے مسلمانوں کی صف میں آتا ہے تو لازماً اس کو واپس کیا جائے گا. یہ کیا انفیئر بات ہوئی, یہ کیا انفیئر بات ہوئی. تو اس کے اوپر صحابہ جو تھے وہ دے ہیڈ دیئر آبجیکشنز, سیریس آبجیکشنز. حضرت عمر نے تو کتنی بحث کی تھی. جب اللہ کے رسول نے بات نہیں مانی تو گئے ابو بکر کے پاس گئے, ابو بکر کو بھی جا کے کنونس کرنے کی کوشش کی. حضرت ابو بکر بھی, ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا, لیکن انہوں نے حضرت عمر کو یہ بات سمجھا دی کہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, غلط کام نہیں کریں گے کوئی. اللہ کے رسول کے ان کے اوپر کبھی غلط کام نہیں ہو سکتا, اس یقین کے اوپر رہ جاؤ. وہ بات کی بات ہے کہ حضرت عمر نے بعد میں بہت ریگریٹ کرتے رہے تھے, وہ اس بات کے اوپر بہت ریگریٹ کرتے رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ناز سمجھی کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ آرگیو کیا اس بات کو کہ اللہ کے رسول ہم کیوں کر رہے ہیں, ہم نیچے کیوں دب رہے ہیں. یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے وی ور ریڈی فار ریونج, اب ہم اتنا کیوں دب رہے ہیں ایک دم سے. ہم بالکل ہی اپوزٹ باتیں. عمرہ واپس یہ بھی ان کی مرضی کا ہو گیا, 10 سال امن معاہدہ تو دونوں کو فائدہ دے گا, اور اگلا پوائنٹ بھی بالکل اپوزٹ, ریجیکٹڈ اور اس طرح کر کے. لیکن دور اندیشی اللہ کے رسول کی کیا تھی؟ وہ شخص جو ہم میں سے چھوڑ کے بھاگ کے دشمن کے پاس چلا جاتا ہے واپس, یعنی کہ مرتد ہو گیا یا ان کے رینکس میں چلا گیا, ہم نے اس کو واپس لا کے کیا کر لینا ہے؟ وہ کیا کر لے گا, ہمارا کیا فائدہ دے گا؟ کیا پتہ الٹا نیوسنس ہو ہمارے لیے, دشمن کے لیے جاسوس نہ بن جائے, وہ ہمارے لیے تنگ کرنے والا بندہ نہ بن جائے. تو لہٰذا وہ جا رہا ہے, جائے, لہٰذا وہ جا رہا ہے تو وہ جائے. وہ ہمارے لیے رہ کے بھی کوئی بہت بینیفیشل چیز نہیں تھا. وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ کی بات ہے, یہاں سے ہم نے یہ اصول دیکھا. مائنڈ میں رکھیں, اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے لیے کوئی آیت نازل نہیں کی. اس موقع پہ البتہ صلح حدیبیہ کے اوپر یہ جو مسلمانوں کی اگینسٹ تھا زیادہ تر معاہدہ, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہوا ہے, فتح مبین کہا ہے اسے, کہ آپ کو ایک اتنی واضح روشن ہم نے آپ کو فتح نصیب کر دیا. اس پوائنٹ کے اوپر بھی بات کہی تھی علی. تو اس سے اب یہ ہمیں سبق ملتا ہے پاکستان کے سینیریو کے اندر کہ وہ لوگ جو پاکستان سے نہ حب الوطنی رکھتے ہیں, نہ ان کی پاکستان سے کوئی فیلنگز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار بھاڑ میں گیا ملک, اس ملک نے ہمیں دیا کہ آج تک, اس ملک کی خاطر میں کیوں کچھ کروں, اس ملک کے لیے کیا ہے, اور یہ اور وہ برا بھلا پاکستان کے لیے, اور وہ فلانی چیزیں اور بائی چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہیں. چند دن پہلے کی رپورٹ تھی کہ 1,27,000 لوگوں نے 2 مہینے میں پاکستان چھوڑ دیا ہے. پچھلے سال کے اندر شاید 8 لاکھ کے اوپر کوئی فگر کراس کر گیا تھا بولا. تو ایسے لوگوں کے اوپر جو لوگ پیور اس انٹینشن سے کہ پاکستان گیا بھاڑ میں, اور یہ پاکستان جو مرضی ہو ہمیں کیا لگے پاکستان سے, اس ملک نے دیا ہی کیا ہمیں, اس ملک میں رکھا ہی کیا ہے, جو اس جذبے سے جا رہے ہیں, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لاکھ ہیں, 2 لاکھ ہیں یا 8 لاکھ ہیں, کوئی ہم نے لاس نہیں کیا. ایسے لوگوں کو روک کے ہم کیا حاصل کر لیتے ہیں؟ جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, جائیں, جن کا جذبہ ہی ہے. صرف دکھ اس والے پہ ہونا چاہیے جو بہت چمکتا ہوا ستارہ تھا ہمارے لیے, اور بہت زیادہ مس ہیپس کے اوپر بالکل کہتے ہیں نا کہ پریشان ہو کے وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی آپشن رہا نہیں, آل آئی ہیو ٹو ڈو کہ بس مجھے جانا ہی پڑے گا, آئی ہیو نو ادر چوائس لیفٹ ہیئر ان پاکستان. وہ ضرور ایسے کیسز ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک ہم کہیں گے ہم لاس ہیں, لیکن ایسے کیسز کے لیے بھی وہ لاس والی بات نہ ہو, پھر یہ ہو کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھیں گے, پاکستان کنیکٹ رہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کو ایک ٹیمپری چیپٹر سمجھ لیں, اس کو ایک اینڈ آف دا بک نہ سمجھا جائے اسے. تو میں ایگزامپل جو دے رہا تھا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک وہ ہوں گے جو بلڈنگ کو چھوڑ کے جائیں گے, کشتی سے کود جائیں گے, ہوائی جہاز سے پیراشوٹ پکڑیں گے اور اپنی جان بچائیں گے وہ. لیکن ایک کیٹیگری کے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اسی بلڈنگ میں نہ ڈھونڈیں گے کہ یار کوئی ہے تو نہیں جس کو ضرورت ہے میری. ڈوبتی ہوئی کشتی میں وہ ان لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے. وہاں پر بھی اگر جہاز کے اندر بھی سچویشن ہوگی تو وہ یہ نہیں کریں گے کہ لائف جیکٹ مجھے ملے, وہ دیں گے تو کسی اور کو لائف جیکٹ دیں گے وہ, لیکن جو لوگ ہوں گے ان کو بچانے کی کوشش کریں گے. ٹرکی کے اندر ابھی یہ جب زلزلہ آیا تھا, ریکارڈ زلزلہ آیا تھا, رائٹ, سوشل میڈیا کے اوپر نا ویڈیوز تھیں ایک ہاسپٹل کی, اور اس کے اندر یہ تھا کہ ظاہر بات ہے وہ رات کو زلزلہ آیا تھا, ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں وہ اس طرح ہوگا کہ لائٹس آف کی ہوں گی, تو نظر آ رہا تھا کہ کوئی ڈیوٹی ڈاکٹرز ہیں نا, فیمیل نرسز بھی ہیں یا ڈاکٹرز بھی ہوں گے شاید وہ لوگ, اور اس طرح میل سٹاف بھی ہے, وہ مکس کھڑے ہوئے ہیں کاؤنٹر کے پاس, اندھیرا ہوا ہے, جیسا آپ کو پتہ ہے کہ اندھیرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے.
وہ باتیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو ایک دم سے جو ہے نا وہ زلزلے کے زور کے جھٹکے شروع ہوتے ہیں اور ایک دم سے پینک سچویشن اور بھاگتے ہیں. وہ اگلے کیمراز کے اندر نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو بھاگے ہیں وہ ایکسکیویشن کی طرف نظر آ رہے ہیں، ایمرجنسی ایگزٹ ادھر، بھاگو ادھر، نکلو جلدی نکلو. اور وہ جو لکھا ہوتا ہے کہ لفٹ یوز نہیں کرنی ہے ایسے حالات میں، سیڑھیوں سے نکلنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن کچھ لوگ سرپرائزنگلی وہ ینگ فیمیل ڈاکٹرز بھی اور اس طرح بھی وہ بھاگے ہیں کس طرف؟ آئی سی یو کی طرف بھاگے ہیں. وہ بھاگے ہیں وینٹیلیٹرز کی طرف، کیونکہ وہ ملٹیپل کیمراز کی ویڈیوز تھی نا، تو آگے کلپس تھے اس طرح کر کے، وہ بھاگی ہیں اس طرف. اب وینٹیلیٹر پہ جو ہوتا ہے وہ تو لائف سپورٹ پہ ہوتا ہے، وہ تو جب تک وہ بجلی کا پلگ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ تب تک اس کو ہارٹ بیٹ کی سپورٹ، جو بھی سپورٹ مل رہی ہے اسے، آکسیجن کی سانس لینے کی سپورٹ جو بھی مل رہی ہے اسے، اس کے ذریعے مل رہی ہے اسے، یا آرٹیفیشل اس کے جو اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے وہ تو اس کو تو بچا کے. ایک ہو نا کہ کسی اور بیڈ پہ آپ کسی مریض کو اٹھا کے باہر لے جائیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بات مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مجھے ایسی اپرچونٹی ملے تو میں بھی شاید اتنے ہی نیکی کے جذبے کے ساتھ بڑھ کے آگے کسی کو ایسے کو بچے کو یا کسی اور کو اٹھانے کی کوشش کروں گا. اور بہت سارے ہزاروں سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے اپرچونٹی کریں گے. لیکن وہ جو وینٹیلیٹر والی بات ہے، اٹ واز سو سرپرائزنگ کہ وہ وینٹیلیٹرز کے پاس گئے ہیں، اب وہ کر کچھ نہیں سکتے ادھر. اسی طرح کچھ اور ڈاکٹرز تھے، وہ انکیوبیٹرز کی طرف گئے. انکیوبیٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ جب بچے نیو بورن ہوتے ہیں یا پری میچور، جو تھوڑا سا وقت سے پہلے بورن ہو جاتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں یا ویکنس ہوتی ہے، تو ان کے لیے ایک طرح کا وہ آئی سی یو ہوتا ہے، وہ انکیوبیٹر کے اندر ہے. اٹ از نون، اٹ از انڈرسٹوڈ ان فیکٹ کہ یہ تو اتنا کمزور بچہ ہے کہ یہ تو ایون باہر کی ٹھنڈ بھی برداشت نہیں کر سکے گا، رائٹ؟ تو اس کے لیے تو یہی کمرہ ہے. وہ نرس جو تھی وہ اس کے اوپر آ کے کور کر رہی ہے باڈی سے، یعنی کہ اوپر دیکھ رہی ہے چھت کی طرف، سر وہ ہل رہا ہے، لائٹس گر رہی ہیں، چیزیں گر رہی ہیں، وہ اس کو کور کر رہی ہے. وہ بچا سکے گی اسے؟ اس نرس کا وہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ؟ بالکل فضول، بالکل فضول نا. اس نرس کا کھڑے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ اگر تو لائٹ چلی گئی اور وہ چیزیں بند ہو گئیں تو وہ کچھ کر سکے گی. اور اگر فار ایگزامپل لائٹ تھرو آؤٹ رہتی ہے، وہ بچے کو بٹھا کے، اور زلزلہ لیکن اور زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے، چیزیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اس کو اٹھا کے باہر لے کے جا سکے گی؟ نہیں لے کے جا سکے گی. لیکن اس نے کس جذبے کے ساتھ، دیکھیں اپنی جوان ایج کے اندر وہ اس چیز کا رسک لے رہی ہے، وہ کہ میرے ملک کا مستقبل ہے یہ بچے، یا یہ میرے ملک کے بزرگ یا بیمار لوگ تھے. یہ اس جذبے کے ساتھ اس نے تو لالچ نہیں دکھایا کوئی بھی. خبروں کے اندر آپ یہ دیکھتے ہوں گے نا کہ وہ فلانا پاکستان کا جو فائٹر جیٹ تھا نا وہ کریش کر گیا اور وہ پائلٹ بھی جہاں بحق ہو گیا. باہر کی آپ خبر دیکھیں گے تو باہر میں آئے گا فلانی جگہ کے اوپر نا امریکہ کا ایئر فورس کا وہ فلانا جو ہیلی کاپٹر یا جو جیٹ تھا وہ کریش کر گیا، پائلٹ سیف ہو گیا، بچ گیا پائلٹ. تو اس پہ یہ نہ امپریشن لیا کریں کہ اوہ یار ہمارا پائلٹ کتنے گئے گزرے ہیں. وہ پائلٹ ہی گئے گزرے ہیں کہ ان کو تو جہاں سے ایجیکٹ کرنا ہی نہیں آتا. یہ جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ایجیکشن کا پراپر طریقہ ہوتا ہے اور پراپر ٹریننگ ملی ہوتی ہے انہیں کہ جو مرضی سچویشن ہو جائے، ہٹ بھی ہو جائے نا اگر جہاز، تو وہ کاکپٹ کھلے گا اور سیٹ ان کو خود جمپ آؤٹ کرتی ہے. پیراشوٹ انہوں نے پہلے کا پہنا ہوتا ہے، اس وقت نہیں ڈھونڈنا ہوتا انہوں نے، تو وہ بچ جائیں گے. تو باہر والے بچ جاتے ہیں، ہمارے اتنے نالائق ہے کہ ان کو وہ جمپ آؤٹ کرنا بھی نہیں آتا، انہیں ایجیکٹ کرنا بھی نہیں آتا انہیں. نہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آخری دم تک کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے میں اس کو بچا لوں، کسی طرح سے میں اس جہاز کو بچا لوں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کے لیے. شاید پاکستان کو اس طرح گنے چنے جہاز ہیں، گنے چنے F-16 ہے ہمارے پاس، تو ایک ایک جہاز ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہے. تو وہ اپنے جان کا، اپنے جوانی میں جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں کہ کسی طرح سے میں اس کو آخری مومنٹ تک بچا لوں. میں ایسے پائلٹ اور بھی آ جائیں گے، جہاز شاید ہمارے ملک کو، پاکستان کو اور نہ مل سکے. وہ اپنی جان کے سیکریفائس کر دیتے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ ایفرٹ آخری درجے تک کرتے ہیں. آئی اوپننگ تھا اس لڑکی کو دیکھنا، اس فیمیل نرسز اور وہ جو تھے جو انکیوبیٹر کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ تو ایسے جب بھی آئندہ کبھی خبریں دیکھا کریں، اور جس طرح یہ پائلٹ اور یہ ہمیشہ دیکھا کریں کہ ان کا حب الوطنی کا جذبہ زیادہ تھا. وہ بھی یہ کر سکتے تھے کہ ایجیکٹ مارو اور گیا جہاز، تو گیا، یہ تو جا رہے تو جائے، اور آئی ایم جسٹیفائڈ کہ میں نے اس کو جہاز کو گرنے دیا، جاتا ہے تو جائے، میں تو اپنی جان بچا لوں، میرے پاس پوری زندگی پڑی ہے ابھی.
لیکن نہیں، یہ تھی ان کی سیکریفائس. آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ بات کہ جو ابھی کوئٹہ کے اندر واقعہ ہوا تھا وہ آئل ٹینکر والا، تو وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کچھ لوگوں نے کہ آئل ٹینکر جس کے اندر ہزاروں کے حساب سے لیٹر آف آئل ہوتا ہے وہ جل رہا ہے، برن کر رہا ہے، لیکن وہ ڈرائیور فیصل بلوچ نام تھا جس کا، وہ اس کو چلاتا ہوا لے کے گیا آگے سے بچاتے ہوئے. کتنا بڑا رسک لیا تھا اس نے، سوچ کے تو دیکھیں کتنا بڑا رسک لیا تھا اسے. اور رائٹ فلی الحمدللہ اس کو اس 23 مارچ کے اوپر تمغہ شجاعت ملا ہے. لائک وائز اگر اس ملک کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی افراتفری مچی ہوئی ہے اس وقت، اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ کوئی حالات خراب تھے، کوئی ڈوب رہی ہے کوئی چیز یا کہیں پہ آگ لگ گئی ہے، فائر فائٹر بننے کی کوشش کریں اس موقع کے اوپر. اس موقع کے اوپر آگ لگانے والے مت بنیں، آگ بجھانے والے بنیں آپ. انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا، ایک مشکل وقت ہے، گزر جائے گا. بیڈ لیسن ہارڈ وے سے ہم لوگ لرن کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا. اور وقت گزارنے کے لیے بھی ملٹیپل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کفایت شاری اور ریسٹرین کے ساتھ وقت گزار لیں. یہ والا سروائیول موڈ کے اندر جائیں. اپنے اسلام کی جو اقدار ہے نا، جس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا ہے وغیرہ، ان سب چیزوں کا پوری کوشش کریں. آپ ان سب چیزوں کی پوری کوشش کریں. وہ بات بالکل صحیح کہی گئی تھی کہ یہ اس وقت خیرات بانٹنے سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے جاب کریشن کے اپرچونیٹیز پیدا کر لیں. خیرات بانٹنے سے بہتر ہے کہ آپ جاب اپرچونیٹیز نکال لیں لوگوں کے لیے. اگر ایک کمپنی ہے جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم ہر مہینے کے اندر 30-40 ہزار روپے تو ہم ڈونیشن دے سکتے ہیں، تو 30-40 ہزار روپے کی اگر آپ کسی کو جاب دے دیں گے نا، وہ شاید زیادہ فروٹفل رزلٹ دے سکے گا. وہ شاید زیادہ فروٹفل رزلٹ دے سکے گا. اور جس محفل میں بھی جائیں نا، اپنا پازیٹیوٹی کا رول آپ ادا کریں اس کے اندر. جس محفل کے اندر بھی جائیں آپ لوگ. پاکستان بہت مشکل حالات سے بن کے آیا تھا. پاکستان نے ان بٹوین بھی بہت سارے ٹرموائلز دیکھے ہیں. ہم نے ٹوٹ کے بچ کے بھی ہم لوگ سروائیو کیے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ وقت بھی نکل جائے گا. قائد اعظم کا یہ جملہ تھا کہ there is no power on earth that can undo پاکستان. اس سے پہلے کا جو جملہ تھا نا وہ ہم مس کر جاتے ہیں. ڈو یور ڈیوٹی اور ہیو فیتھ ان گاڈ، وہ والی باتیں ہم مس کر جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ہم ایمان کامل کے ساتھ، ایمان صرف اللہ اور اللہ کے رسول والی بات نہیں، اس ملک کے اوپر بھی ایمان رکھیں آپ، اور ساتھ یہ کہ اپنی ڈیوٹی اپنا فرض نبھاتے رہیں. اگر یہ کرتے رہو گے تو یہ اس ملک کے قائد اعظم نے یہ کہا تھا there is no power on earth that can undo پاکستان. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بھی سنواریں گے اور انشاءاللہ مستقبل جو ہوگا وہ بہتر ہوگا. صرف یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنا رول ادا دیکھنا ہے کہ ہم کون سے ہوں گے. بلڈنگ کو چھوڑ کے بھاگنے والے یا فائر فائٹر ہوں گے اور دوسروں کی جان بچانے والے ہوں گے. جیسا کہ احمد فراز کا شعر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم اپنے حصے کا کوئی اچھا کام کر جائیں، انشاءاللہ اس سے یہ روشنی پھیل جائے گی. انشاءاللہ اس سے یہ روشنی ضرور پھیلے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.